فخرو پہ مدینے پہ پھر روتا ہوا تیرے در پہ مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر ایک نیا دن، ایک نئی شام اور وینس ٹی وی کی جانب سے ایک منفرد پروگرام اعتراف کمال میں مقابلہ حسن تقریر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمید احمد وارسی. ناظرین محترم، آج مقابلہ حسن تقریر میں جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی پیارا اور سمجھنے والا موضوع ہے، جس کا نام صحت اور اس کے آداب ہیں. صحت اللہ رب العزت کا دیا ہوا ایک انمول تحفہ ہے اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھے. ہمارے ساتھ ہمارے ججز موجود ہیں، جناب سید نظام الدین صاحب اور نہال احمد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیونکہ آج کا موضوع بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ صحت اور اس کے آداب، تو میں نہال احمد صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس موضوع پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیونکہ ہمارے جو طلبہ و طالبات موجود ہیں وہ اسی پر تقریر کریں گے اور آپ سن لیں گے. جی سر نہال. السلام علیکم. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اچھی صحت ضروری ہے کسی بھی فیلڈ میں ترقی کرنے کے لیے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے. اور اچھی صحت کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے ہر چیز میں اعتدال پسندی، متوازن غذا. بہت سارے لوگ آپ نے سنا ہوگا، خاص طور پہ بچے، دال نہیں کھاتا ہوں، سبزی نہیں کھاتا ہوں، گوشت نہیں کھاتا ہوں، مرغی کھاتا ہوں، بچے کا گوشت نہیں کھاتا ہوں. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیتیں رکھی ہیں جو ہمارے جسم کو ریکوائرڈ ہیں. لہٰذا ہمیں وہ تمام چیزیں جسے ہم متوازن غذا کا نام دیتے ہیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے. دوسرا سب سے اہم پہلو اپنی نیند کا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ عصر کے بعد نہ سو، فجر میں جلدی اٹھو، جلدی سو، عشاء کے بعد سو جاؤ، فجر میں اٹھ جاؤ. جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں نظام دیا ہے اس پر اگر ہم قائم رہتے ہیں تو اچھی صحت، کوئی وجہ نہیں کہ ہم اچھی صحت نہ پا سکیں. مختصر بات یہی ہے. باقی ہمارے بچے موجود ہیں جو اس پہ مزید روشنی ڈالیں. جی تو ناظرین محترم، ہم نے اب آپ کو تعارف کروانا ہے ہمارے ساتھ جو آج مقابلہ حسن تقریر میں جو پارٹیسپینٹ موجود ہیں ان کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں. اور ہمارے ساتھ آج جو مقابلہ حسن تقریر کے پہلے شریک ہیں ان کا نام ہے علیزہ آصف. آپ کا تعلق محمد علی جوہر اکیڈمی سے ہے. ہمارے مقابلہ حسن تقریر کی دوسرے شریک آپ کا نام انس وقار. آپ کا تعلق گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول نمبر 2 سے ہے. اور ہمارے مقابلہ حسن تقریر کی آخری شریک، ان کا نام میرب نسیم ہے اور ان کا تعلق لٹل جینیس گرامر اسکول سے ہے. جی سر مقابلے کا آغاز کریں. بسم اللہ. مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ہم اپنے پہلے شریک سے گزارش کریں گے علیزہ آصف سے کہ وہ آ کر مقابلے کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر گرامی السلام علیکم. خدائے بزرگوں برتر نے انسان کے جسم کی ایسی ساخت بنائی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ محنت کرتے رہنا چاہیے. اگر ہم ہلیں گے جلیں گے نہیں تو ہماری ٹانگیں پھول کر من بھر کی ہو جائیں گی. اگر ہم چلیں گے پھریں گے نہیں تو کمزور ہو کر بے جان ہو جائیں گے. اور پھر کوئی وعید نہیں کہ ہم چلنے پھرنے سے بھی پریشان ہو جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت صحت کی صورت میں بھی عطا کی ہے. اسے برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ہمہ وقت کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں تندرستی اور صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. صدر علی وقار ایک غریب انسان جو سادہ غذا کھاتا ہے، دن بھر محنت اور مشقت سے روزی کما کر رات کو گھر کے افراد کے ساتھ میٹھی نیند سوتا ہے اور زیادہ تندرست ہوتا ہے. لیکن دوسرے لوگ جو انواع اقسام کے پرتقال
तकल्लुफ और मुरगन खाने खाते हैं वो अक्सर बीमार रहते हैं। हालांकि इनके पास दौलत की फरावानी होती है लेकिन वो सेहत जैसी दौलत से महरूम होते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने खाने पीने का एहतियात करें। सदर गिरामी, अच्छी सेहत के लिए जिस्मानी वर्जिश भी जरूरी है। सोने और जागने में एतदाल होना चाहिए। ना इतना कम सोएं कि जिस्म को पूरी तरह आराम न मिल सके और ना इतना ज्यादा सोएं कि जिस्म को कि सुस्ती और काहिली पैदा हो। सदर अली वक़ार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बागों की तफरीह को भी पसंद फरमाते थे और अक्सर बागों में तशरीफ ले जाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा के बाद देर तक जागने और सुबह देर से उठने की ममानियत फरमाई और फरमाया, इशा के बाद वही शख्स जाग सकता है जिसको कोई दीनी गुफ्तगू करनी हो या फिर घर वालों से जरूरत की बातचीत करनी हो। सेहत के आदाब में इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए। हर काम में एतदाल और सादगी जरूरी है। शुक्रिया। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि सुभान अल्लाह जब हमारे जजेस बोलते हैं तो जो हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनके लिए ये कौन सा इशारा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनको शराइत बता दी जाती हैं और हमने यकुम रमज़ानुल मुबारक को जब अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो उसमें हम शराइत बता चुके थे। क्योंकि एक मरतबा फिर आपको हम शराइत से आगाह कर देते हैं। 2.5 मिनट तकरीर का दौरानिया होता है और 2 मिनट पर हमारे जजेस यहाँ पर सुभान अल्लाह की सूरत में एक कॉल देते हैं कि अब आपके पास 30 सेकंड मौजूद हैं और उसमें आपने अपनी तकरीर, अपनी बात को मुकम्मल करना है। अब हम अपने दूसरे शरीक की जानिब बढ़ते हैं, अनस वकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छी सेहत खुदा की अजीम नेमत है और अजीम अमानत भी। हर तालिब इल्म, हर इंसान, मर्द और औरत को चाहिए कि वो सेहत की कदर करे और उसकी हिफाजत में कोई लापरवाही ना करे, क्योंकि एक बार जब सेहत बिगड़ती है तो फिर बड़ी मुश्किल से बनती है। जिस तरह हकीर सी दीमक बड़े बड़े कुतुबखानों को चाट कर तबाह कर देती है, इसी तरह सेहत के मामले में मामूली खयानत और हकीर बीमारी भी जिंदगी को तबाह कर डालती है। सेहत के तकाजों में गफलत बरतना और इसकी हिफाजत में कोताही करना बेहिसी भी है, खुदा की नाशुक्री भी। सदर अली जनाब, इंसानी जिंदगी का असल जो है अक्ल अखलाक और ईमान और शऊर है और इसका दारो मदार भी बड़ी हद तक के जिस्मानी सेहत पर है। अक्ल दिमाग की नशोनुमा, फजाइल अखलाक की तकाजे और दीनी फराइज अदा करने में जिस्मानी सेहत बुनियाद की हैसियत रखती है। कमजोर और मरीज जिस्म में अक्ल दिमाग भी कमजोर होते हैं और इनकी कारगुजारी भी निहायत हौसला शिकन होती है। जिंदगी में मोमिन को जो आला कारनामे अंजाम देना है और खिलाफत की जो अजीम जिम्मेदारी उस पर आयद होती है, इसलिए जरूरी है कि जिस्म में जान हो, अक्ल दिमाग में कुव्वत हो, इरादों में मजबूती हो, हौसलों में बुलंदी हो, जिंदगी वलवलों, उमंगों और आला जज्बात से भरपूर हो। सेहतमंद और जिंदा दिल अफराद ही से कौमें बनती हैं। सदर ग्रामी, सेहतमंद शख्स हमेशा खुशो खुर्रम रहता है, हर वक्त हशाश बशाश चाको चौबंद रहता है। खुश इखलाक, मुस्कुराहट और जिंदा दिली से जिंदगी को आरास्ता, पुरकशिश और सेहतमंद रखा जा सकता है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़े शख्स को देखा कि वो अपने 2 बेटों का सहारा लिए उनके बीच में घिसटते हुए जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बूढ़े को क्या हुआ है, तो लोगों ने बताया कि इसने बैतुल्लाह शरीफ तक के पैदल जाने की कसम खाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा इससे बेनियाज है कि ये बूढ़ा खुद का अजाब में मुब्तला करे, और बूढ़े को हुक्म दिया कि सवारी पर सवार होकर अपना सफर पूरा करो। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, खुदाया मैं अपने आप को तेरी पनाह में देता हूँ परेशानी से, गम से, बेचारगी से, सुस्ती और काहिली से, कर्ज के बोझ से और उन लोगों से जो मुझको दबा कर रखे। सदर आली मकाम, सेहत को बर्बाद करने में नशावर चीजों का अहम किरदार रहा है। नशावर चीजें जिस्म के साथ साथ दिमाग को भी बहुत ज्यादा मुतासिर करती हैं और इनसे इंसानी जिस्म में बहुत सारी खराबियां हो जाती हैं। चेहरे की रौनक और कशिश जाती रहती है, इंसान पर फक्र अखलाक की मुसीबत नाजिल हो जाती है और उसकी उम्र भी कम हो जाती है। शुक्रिया। माशाल्लाह, ये हमारे आज के मुकाबले हुस्न तकरीर के दूसरे शरीक थे और अब बारी है मुकाबले हुस्न तकरीर की आखिरी शरीक की जानिब हमने बढ़ना है और उनका नाम मीरब नसीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर
معزز حاضرین و ناظرین السلام علیکم. تندرستی ایک ایسی بیش بہا نعمت ہے جس کے سامنے سلطنت اور خزانے بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے. جس کو یہ نعمت حاصل ہو اسے دین و دنیا کی ہر راحت حاصل ہوتی ہے. زندگی اور درازی عمر کا راز اسی میں پوشیدہ ہے. شاہانہ جاہ و جلال، نشاط حیات، مال و دولت، دوستوں اور عزیزوں کی محبت، یہ تمام باتیں اس وقت اچھی لگتی ہیں جب آدمی تندرست ہو. تندرستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے. جناب صدر، تندرست انسان کے چہرے پر رونق، خوبصورتی، تر و تازگی اور شگفتگی کے آثار پائے جاتے ہیں. اس کے برعکس ایک بیمار اور کمزور انسان کا چہرہ مرجھایا ہوا، غمگین اور اداس معلوم ہوتا ہے. انسانی ترقی کا دار و مدار انسانی صحت پر ہے. اس کے بغیر نہ خدا کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہ ہی دنیا کا کوئی اہم کام سر انجام دیا جا سکتا ہے. جناب صدر، اسلام ہمیں روحانی اور جسمانی دونوں انبساط کے متعلق واضح ہدایت دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. تاہم خیر تو دونوں ہی میں ہے. جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے اس کی حرص رکھو اور اللہ سے مدد مانگو. جناب صدر، آج سائنس ہمیں جو صحت و صفائی کے اصول بتاتی ہے، اس میں صفائی سب سے اہم اور کلیدی کردار ادا کرتی ہے. مگر قربان جائیے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال قبل ہی فرما دیا تھا کہ صفائی نفس ایمان ہے. جناب صدر، تندرست اور جسمانی صحت میں لباس اور جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ سبحان گھر اللہ. اور محلے کی صفائی بھی اہمیت کی حامل ہے. مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم گھر سے نکلتے ہی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر دیکھتے ہیں اور غلیظ پانی کے تالاب نظر آتے ہیں. نہ ہم خود اور نہ ہی ہماری حکومتیں اس پر نظر ڈالتی ہیں. جناب صدر، توانا دماغ توانا جسم کے اندر ہی ہوتا ہے اور ایک توانا دماغ ہی کھیل کود اور ورزش میں حصہ لیتا ہے. دوسری طرف ہمارے نوجوان منشیات میں شکار ہو کر اپنی صحت گوا چکے ہیں. نہ ہم خود اور نہ ہی ہماری عوام اس پر توجہ دے رہی ہے. سبحان اللہ. کھیل کود نفسیاتی اور جسمانی نشو و نما میں مددگار ہوتے ہیں، جس کے ذریعے طلبہ کو جسمانی اعضاء کو استعمال کرنے، ان کو مضبوط رکھنے اور ان پر کام کرنے پر توجہ دیتی ہے. جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. شکریہ. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے مقابلہ حسن تقریر کا اختتام ہوتا ہے. اور دیکھنے میں تو بچوں کی تیاری مکمل لگ رہی تھی، لیکن سن کر اندازہ ہوا ہے کہ بچوں کی تیاری کتنی تھی. اور فیصلہ ہمارے ججز نے کرنا ہے اور فیصلے کا وقت آ چکا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم نے جانا ہے ایک بریک پر. آپ سے گزارش ہے آپ اسی طرح ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو ججز کے فیصلے سے آگاہ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں اور اب ہم نے اپنے رزلٹ کی جانب بڑھنا ہے. لیکن آپ نے وقفے سے جانے سے پہلے ہمارے جو پارٹیسپینٹس یہاں پر موجود ہیں ان کو آپ نے سنا اور دیکھا. اب ہم اپنے ججز سے پوچھیں گے کہ ان کو کیسا لگا, ان کو سن کر ان کی تیاری کیسی تھی. ہم سب سے پہلے سر سید نظام الدین صاحب سے پوچھیں گے. سر آپ بتائیے کیسے لگے آپ کو؟ ماشاءاللہ تینوں نے بہت اچھی تقاریر کی اور بہت تیاری سے آئے, بہت اچھی تقاریر کی, سن کر اچھا لگا, مزہ آیا. اور اپنے موضوع کے حساب سے کی, اس میں موضوع میں پر قائم رہے. لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور جو مسٹیکس ہوتی ہیں, تلفظ کی کچھ غلطیاں وہ رہی ہیں ساتھ ساتھ. اس میں اب میں الگ الگ غلطیاں بتانا مناسب سمجھ بتایا جائے مناسب ہے؟ ٹھیک جی سر. اس میں یہ ہے کہ علیزہ کی تقریر کانٹینٹ کے حساب سے کچھ کم رہ گئی شاید.
بہت جلدی ختم ہو گئی وقت سے پہلے، میرے خیال ہے 2 منٹ 1 یا 2 سیکنڈ پہ ختم ہو ایسے ہی گئی، تھا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح انس وقار آئے، انس وقار نے بھی اچھی تقریر کی۔ انس وقار کے اندر 2-3 جگہوں پہ تلفظ کی غلطیاں دیکھی گئیں، لیکن وہ 2-3 جگہیں ملٹیپلائی اس طرح ہو گئیں کہ وہ ایک ورڈ ہے، آپ کہہ رہے تھے ہے، ہر جگہ جو تقریر کے اندر اگر وہ 10 مرتبہ ہے آیا تو آپ نے ہے ہی بولا، ہے نہیں بولا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ ملٹیپلائی ہو گیا۔ اسی طرح خلافت کو بھی شاید خلافت کہا، ایسا کچھ کہا، خلافت کا لفظ آیا تھا آپ کی تقریر میں۔ میرب نسیم نے تقریر کا وقت پورا کیا، کانٹینٹ ان کے پاس زیادہ تھا، وہ پھر بھی شاید پورا نہیں ہو پایا، اور لیکن کچھ غلطیاں تھوڑی بہت ان میں بھی تھیں، لیکن ان کو وہ بھول گئی تھیں، ان کے 2 نمبر کٹ کیے گئے ہیں، ایک جج صاحب نے کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کٹ کرنے کے باوجود بھی، حالانکہ کٹ ہو گئے تھے وہ نمبر بھولنے کے، جو غلطیاں تھیں وہ ہیں خیر کو آپ نے خیر کہا، اور اسی طرح منشیات میں شکار ہو کر، یہ کیا جملہ ہے؟ منشیات کا شکار ہو کر لفظ ہوتا ہے، یا منشیات میں مبتلا ہو کر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ تھا اس کے اندر۔ اور باقی تقاریر بنیادی طور پہ بہت اچھی تھیں، رزلٹ میں نہیں بتاؤں گا، وہ نہال صاحب بتا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ سب میں ہی اچھی تقاریر کی ہیں۔ جو لوگ اس وقت کامیاب نہ ہو سکیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے حوصلے کو بلند رکھیے گا، آج نہیں تو کل کسی اور جگہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، مقابلے میں کسی ایک ہی بچے کو آگے جانا ہوتا ہے، تو بس یہی سوچیے گا، پریشان نہیں ہوئیے گا، ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ ناظرین، اب آج جو ہماری رزلٹ کی ذمہ داری ہے وہ ہم نے سر نہال کو دی ہے، اور میرے خیال میں ان کی آپس میں پہلے ہی کوئی گفتگو ہو گئی ہے، کیونکہ آج آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کہ ہمارے جو دونوں ججز ہیں وہ میچنگ کر کے آئے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج سر نظام نے سر نہال کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آج یہ جو ہمارا فیصلہ والا جو مرحلہ ہے اس کو میں سر انجام نہیں دوں گا، اور یہ ذمہ داری آج سر نہال نے خود ہی لے لی ہے وقفے پہ جانے پہ کہ میں آج رزلٹ اناؤنس کروں گا۔ تو سر نہال کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی سر۔ علیزہ، انس اور میرب، تقریریں تو ماشاءاللہ تینوں نے تقریباً برابر کی ہیں، اور ہمارے پاس نمبر بھی تقریباً برابر کی ہیں۔ انس تقریر بھول گئے تھے، یاد کر کر کے تقریر کر رہے تھے آپ۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی پروگرام میں بتایا ہے کہ جتنی اچھی تقریر آپ لوگوں کو یاد ہوگی اتنی اچھی آپ ڈیلیور کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میرب نسیم 2 دفعہ بھولی ہیں، 2 نمبر ان کے مائنس ہوئے ہیں۔ انس مسلسل بھول رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے علیزہ کے بارے میں سر نے تفصیل سے بتا دیا ہے کہ علیزہ نے کیسی تقریر کی ہے۔ اب ہمارے پاس جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو تیسرے نمبر پر آئے ہیں وہ ہیں انس وقار، ٹھیک ہے، اور جو دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، دوسری پوزیشن کو میں بتاتا ہی نہیں ہوں، پہلی پوزیشن ڈائریکٹ بتا دوں گا میں۔ 2 نمبر مائنس ہونے کے بعد بھی میرب نصیب نے پہلی پوزیشن آج کے اس پروگرام میں حاصل کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس لحاظ سے علیزہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آئی ہیں۔ یہ ہے آج کا ہمارا رزلٹ۔ میرب نصیب کوارٹر فائنل کے لیے سلیکٹ ہو چکی ہیں آج کے۔ ماشاءاللہ۔ چلیں ماشاءاللہ، جی بہت مبارک ہو آپ ناظرین، لوگوں کو۔ ہمارے ججز کا فیصلہ آپ نے سنا، اور میرب نسیم کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ کوالیفائر راؤنڈ کلیئر کر کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے 2 پارٹیسپینٹ اور موجود ہیں ان کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ انہوں نے دل چھوٹا نہیں کرنا ہے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم یہاں پر سجایا ہے ونس ٹی وی نے، کہ ان کو اتنا موقع دیا ہے، یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں، اور ان کے لیے ایک فخر کی بات یہ بھی ہے کہ یہ پورے کراچی سے آڈیشن راؤنڈ کلیئر کر کر یہاں پر پہنچے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بھی اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو آگے پھر مواقع دیے جائیں گے، اور اس میں آپ نے پرفارم کر کر دکھانا ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنی پوری ٹیم اور ہمارے ونس ٹی وی کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر، CEO صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنا خوبصورت پروگرام اس ماہ مبارکہ میں آپ نے پورا یہاں پر انعقاد کیا ہے۔ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اس ماہ مبارکہ میں ان بچوں کو موقع دے رہے ہیں، اور رمضان المبارک کی فیوز و برکات سے آپ بھی مستفیض ہو رہے ہیں، اور ہمیں بھی مستفیض ہونے کا موقع آپ نے فراہم کیا ہے۔
کہیں آپ لوگوں نے جانا نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہمارے یہ پروگرام جاری و ساری ہیں. آپ ہمیں دیجئے آج کے لیے اجازت. اللہ نگہبان. رسول اللہ بلا لو یا